السلام علیکم۔ ہمارے چینل سٹوریز آف اسلامک ہیروز میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آج کی اس وضاحتی پیشکش میں ہم انسانی تاریخ کے ایک بہت ہی بڑے اور حیران کن واقعے یعنی طوفان نوح اور اس عظیم کشتی کے سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بالکل، اور آج کی ہماری یہ گفتگو صرف کوئی روایتی تاریخ دہرانے تک محدود نہیں ہے۔ ہم اس واقعے کو مذہبی زاویوں، دلچسپ ارضیاتی حقائق اور ان انسانی کہانیوں کے ذریعے دیکھیں گے جو اس طوفان سے جڑی ہیں۔ سچی بات ہے، یہ ایک ایسا سفر ہے جس نے آج کی دنیا کی بنیاد رکھی۔ تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کن پہلوؤں پر بات کریں گے۔ ہم اسے 5 حصوں میں بانٹ رہے ہیں۔ پہلا، حضرت نوح کی پکار۔ دوسرا، بائبل اور قرآن کا ایک تقابلی جائزہ۔ تیسرا، کشتی کی ارضیاتی حقیقت۔ چوتھا، ڈوبنے والوں اور بچ جانے والوں کی کہانیاں۔ اور آخر میں، انسانیت کی ایک بالکل نئی شروعات۔ چلیں تو پھر اپنے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، یعنی حضرت نوح کی پکار۔ اور یہ کوئی معمولی پکار نہیں تھی، یہ بے مثال صبر اور استقامت کا ایک بہت ہی طویل سفر تھا۔ پہلا میزبان، ذرا ان اعداد و شمار پر غور کریں۔ 950 سال! جی ہاں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ یہ اتنا طویل عرصہ ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر جب طوفان آیا تو وہ اور ان کے ساتھی پورے 150 دن تک اس خوفناک پانی پر تیرتے رہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کشتی نے 40 دن تک کعبہ کے مقام کا طواف کیا اور آخرکار محرم کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ کے دن خشکی پر اتری۔ بالکل، اور آپ سوچیں کہ یہ 950 سال کتنے کٹھن ہوں گے۔ دن رات کی تبلیغ کے بدلے انہیں معاشرے کے بااثر اور امیر لوگوں کی طرف سے صرف طعنے اور مذاق ملا۔ ذرا تصور کریں، ایک شخص خشک زمین پر جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، ایک بہت بڑی کشتی بنا رہا ہے۔ لوگوں کو تو یہ دیوانگی ہی لگی ہوگی نا، لیکن ان سب باتوں کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اپنے ماننے والوں اور جانوروں کے جوڑوں کو اکٹھا کیا، کیونکہ انہیں یہی حکم ملا تھا۔ اچھا، یہ کشتی کوئی معمولی کشتی نہیں تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ لکڑی کی ایک بہت ہی عظیم الشان ساخت تھی، جس کی لمبائی تقریباً 300 ہاتھ تھی، اور اس کا مقصد ایک خدائی فیصلے کے تحت آنے والے تباہ کن عالمی طوفان سے انسانوں اور جانوروں کی نسل کو بچانا تھا۔ مطلب، یہ اس دور کا ایک ایسا شاہکار تھا جس نے انسانیت کی تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ دوسرا میزبان، اب ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی بائبل اور قرآن کا تقابل۔ یہاں ہم بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں ان دونوں کتب کے بیانات کا علمی جائزہ لیں گے۔ جی، تو اس موازنے میں سب سے پہلے ہم خدا کے تصور کو دیکھتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق بائبل کے بیانات میں خدا کو کچھ انسانی کیفیات کے قریب دکھایا گیا ہے، جیسے اپنے فیصلے پر افسوس کرنا اور طوفان کے بعد اپنی مخلوق کے ساتھ ایک باقاعدہ معاہدہ یا عہد کرنا۔ لیکن اگر ہم قرآن کی بات کریں تو وہاں خدا کی ذات بالکل منفرد، ہر قسم کی انسانی صفات اور کمزوریوں سے پاک اور مطلق علم اور حکمت والی ہستی کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ صحیح کہا، اور اگر ہم اس طوفان کے بنیادی مقصد کی بات کریں تو دونوں کتب اسے مختلف انداز سے بیان کرتی ہیں۔ بائبل کے مطابق اس طوفان کا مقصد معاشرے کے برے لوگوں کو ڈرانا اور نیک لوگوں کے لیے ایک مثال بنانا تھا، جبکہ قرآن مجید اسے خدا کے ساتھ کھلی بے وفائی کا حتمی نتیجہ اور حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی طویل دعاؤں کا براہ راست جواب قرار دیتا ہے۔ تو اگر اس پوری علمی بحث کا نچوڑ نکالا جائے تو وہ یہ ہے کہ بائبل کی کہانیوں میں زیادہ زور ایک معاہدے پر مبنی تعلق پر ہے، جبکہ قرآنی تعلیمات کا سارا مرکز ایک خدا پر مکمل یقین، وفاداری اور خود کو اس کی رضا کے تابع کر دینے پر ہے۔ یہ دونوں پہلو علم اور تاریخ کے طالب علموں کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ چلیں، اب ہم الہیات سے نکل کر ذرا سائنس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہمارا تیسرا حصہ ہے، کشتی کی ارضیاتی حقیقت، یعنی اس کے مادی اور طبعی شواہد۔ پہلا میزبان، یہ ارضیات کا بڑا ہی زبردست عمل ہے۔ دیکھیں، روایات کہتی ہیں کہ یہ کشتی جودی پہاڑ پر رکی، جو کہ ایک انتہائی ٹھنڈا مقام تھا۔ تو ہوا یہ کہ مسلسل برف باری سے کشتی ایک موٹے گلیشیئر کے نیچے دب گئی۔
اب سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جب لکڑی جیسی چیز 1000 سال تک ایسے خاص کیمیائی حالات اور سخت برف کے نیچے دبی رہے تو وہ گلتی سڑتی نہیں ہے، بلکہ ایک کیمیائی عمل سے گزر کر بالکل پتھر جیسی شکل اختیار کر لیتی ہے، جسے ہم فوسل کہتے ہیں۔ تو سائنسی لحاظ سے اس لکڑی کے ڈھانچے کا محفوظ رہنا 100% ممکن ہے۔ اور اگر اس کشتی کے جغرافیائی سفر پر نظر ڈالیں تو حیرانی اور بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ طوفان کسی ایک چھوٹے علاقے کا سیلاب نہیں تھا۔ کشتی کا سفر عراق کے قدیم علاقوں دجلہ اور فرات سے شروع ہوا اور وہ پانی کی بے قابو موجوں پر تیرتے ہوئے موجودہ ترکی کی مشرقی سرحدوں تک جا پہنچی۔ اتنا لمبا سفر، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پانی کا دباؤ اور طوفان کی شدت کتنی زیادہ تھی۔ یہ واقعی ایک عالمی نوعیت کی تباہی تھی۔ پہلا میزبان اب آتے ہیں اپنے چوتھے حصے کی طرف، ڈوبنے والے اور بچنے والے۔ طوفان کے دوران رشتوں کا کیسا کڑا امتحان ہوا، یہ حصہ اسی بارے میں ہے۔ دوسرا میزبان۔ اس تاریخی مکالمے کو سن کر واقعی دل کانپ جاتا ہے۔ جب ہر طرف پانی بڑھ رہا تھا، طوفان عروج پر تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے سگے بیٹے کو پکارا کہ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن اس نے غرور میں کیا جواب دیا؟ میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اس پر ایک بے بس باپ جو خدا کا نبی بھی تھا، انہوں نے درد بھرے دل سے کہا، آج اللہ کے فیصلے سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑی لہر آئی اور باپ بیٹے کو ہمیشہ کے لیے جدا کر گئی۔ خدائی فیصلے کے سامنے دنیا کا ہر رشتہ بے بس تھا۔ بالکل، اور ایک اور بڑا دردناک قصہ ایک ماں کا ہے۔ جب پانی تیزی سے بڑھنے لگا تو وہ بیچاری ماں اپنے ننھے سے بچے کو بچانے کے لیے پہاڑ کی چوٹی کی طرف بھاگی۔ وہ اوپر چڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں پر ہوا میں بلند کر لیا تاکہ کسی طرح وہ پانی سے بچ جائے۔ لیکن پانی کی سطح اتنی بلند اور بے رحم تھی کہ وہ ان دونوں کو بہا لے گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طوفان کے قہر سے بچنا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں تھا۔ دوسرا میزبان۔ لیکن دوستو، جہاں ایک طرف اتنی خوفناک تباہی ہو رہی تھی، وہیں ایک حیرت انگیز معجزہ بھی ہوا۔ ایک بوڑھی عورت تھی جو حضرت نوح پر ایمان لائی تھی۔ طوفان تھمنے کے بہت بعد جب حضرت نوح نے اسے زندہ سلامت دیکھا تو حیرانی سے پوچھا کہ کیا تمہیں اتنے بڑے طوفان کی کوئی خبر نہیں ملی؟ تو اس کا جواب سنیے۔ اس نے بڑی معصومیت سے کہا، اے اللہ کے نبی، بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی پھوار پڑی تھی۔ ذرا سوچئے، اور ایسا کیوں ہوا؟ دراصل حضرت نوح علیہ السلام اس بوڑھی عورت کو کشتی میں بٹھانے کا وعدہ بھول گئے تھے، لیکن چونکہ اس عورت کا اللہ اور اس کے نبی پر یقین اتنا پختہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس وعدے کی لاج رکھی۔ اسے ایسا محفوظ رکھا گیا کہ دنیا تہس نہس ہو گئی پر اس کی جھونپڑی کو ایک خراش تک نہیں آئی۔ سچی عقیدت کا ایسا انعام واقعی بے مثال ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے پانچویں اور آخری حصے کی طرف، انسانیت کی ایک نئی شروعات، یعنی جب طوفان تھم گیا تو پھر دنیا کیسے آباد ہوئی۔ پہلا میزبان، یہ نمبر 80 بہت اہم ہے۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ اس پورے عالمی طوفان کے بعد صرف لگ بھگ 80 افراد زندہ بچے تھے۔ جب وہ سلامتی کے ساتھ جودی پہاڑ سے نیچے آئے تو انہوں نے جو بستی بسائی، عربی زبان میں اس کا نام ہی سمانین رکھا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے 80 یعنی 80۔ اور بس یہیں سے انہی چند لوگوں سے انسانیت کے ایک نئے سفر کا آغاز ہوا۔ دوسرا میزبان، اور انسانیت پھیلی کیسے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے۔ ان کے پہلے بیٹے سام کی نسل مشرق اور خاص کر یمن کے علاقوں میں آباد ہوئی۔ آج کے عرب، فارس، روم اور بنی اسرائیل سب اسی سام کے نسل سے ہیں۔ تاریخ میں انہیں سامی اقوام کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم تہذیبیں ہیں جنہوں نے دنیا کے نقشے پر گہرا اثر ڈالا۔ پہلا میزبان، ان کے دوسرے بیٹے کا نام حام تھا۔ حام کی نسل نے افریقی بر اعظم اور اس کے آس پاس کا رخ کیا۔ قدیم مصری، حبشی، بربر اور حتیٰ کہ برِ صغیر یعنی انڈیا کے علاقوں کی کچھ قدیم آبادیاں بھی حام کی نسل سے جوڑی جاتی ہیں۔ ان لوگوں نے بھی زبردست تہذیبوں کی بنیاد رکھی اور تاریخ میں اپنا مقام بنایا۔ اور دوسرا میزبان، یافس، ان کی اولاد نے ہجرت کی شمال اور مغرب کی طرف، جہاں ذرا سرد موسم تھا۔ آج کے ترک، روسی، چینی، جاپانی، یونانی اور شمالی یورپ کے رہنے والے یافس کی نسل سے مانے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سام، حام اور یافت، ان تینوں بھائیوں کی نسلیں دنیا کے الگ الگ کونوں میں پھیلیں اور اس زمین کو دوبارہ سے آباد کر دیا۔
اور اس تاریخی حقیقت کی تصدیق ہمیں قرآن مجید کی سورۃ الصفات کی آیت 77 سے بھی ملتی ہے، جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے اس یعنی نوح کی اولاد ہی کو باقی رہنے والا بنایا۔ سیدھی سی بات ہے، آج زمین پر جتنے بھی انسان موجود ہیں، وہ چاہے کسی بھی براعظم میں رہتے ہوں، ان کا رنگ کچھ بھی ہو، وہ سب دراصل اسی ایک خاندان اور اسی کشتی کے مسافروں کی اولاد ہیں۔ اور اسی بات کے ساتھ ہم آج کی اس پیشکش کے اختتام پر پہنچتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اگر آج کی پوری انسانیت کی شروعات ایک ہی مقام، ایک ہی خاندان اور ایک ہی کشتی کے مسافروں سے ہوئی ہے، تو اس مشترکہ تاریخ کو جاننے کے بعد کیا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رویوں پر دوبارہ غور نہیں کرنا چاہیے؟ جب ہم سب کی جڑ ایک ہے تو پھر ہمارے بیچ اتنی دوریاں کیوں ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ وقت گزارنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔